سورۃ الانعام کی آیت نمبر 138۔ الحمدللہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون۔ وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم۔ قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين۔ ان آیات مبارکہ میں سے پہلی دو آیتوں میں اللہ رب العالمین نے دور جاہلیت کی کچھ اور خود ساختہ رسم و رواجوں کو بیان کر کے ان کی مذمت فرمائی، اور تیسری آیت میں یہ بتلایا کہ ایسے رسم و رواج پہ چلنے والے لوگ بہت بڑے خسارے اور نقصان میں جائیں گے۔ میرے محترم دوستوں، عزیز ساتھیوں، ہمارے استاد محترم حضرت مولانا امین صفدر اکانوی سب کہہ دے رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بدعت اور رسم رواج ہر علاقے کی مختلف ہوگی۔ آپ ایک شہر میں چلے جائیں، دوسرے شہر میں چلے جائیں، بدعات رسوم ان میں کچھ نہ کچھ اختلاف ہوگا، کہیں کچھ ہے کہیں کچھ ہے، لیکن جو سنت ہوگی پوری دنیا میں آپ پھر لیں، ساری دنیا میں سنت ایک ہی ہوگی، اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اور بدعات جو ہے یہ ایک اندھیرا ہے، رسوم رواج ایک اندھیرا ہے، اور سنت اور شریعت ایک روشنی ہے۔ اس سورۃ مبارکہ کے بالکل آغاز میں پہلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے اپنی تعریف کرتے ہوئے فرمایا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو آسمان و زمین کا خالق ہے، اور اسی نے اندھیروں کو بھی بنایا، روشنی کو بھی بنایا۔ تو کفر ایک اندھیرا ہے، ضلالت ایک اندھیرا ہے، گمراہی ایک اندھیرا ہے، شرک ایک اندھیرا ہے، رسم رواج پہ چلنا یہ ایک اندھیرا ہے۔ ان سارے اندھیروں کو چھوڑ کر اللہ اور اللہ کے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مان کر چلنا یہ ایک روشنی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس روشنی پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ خود ساختہ رسمیں، اور انہوں نے کیا کی،
فرمایا وقالوا هذه انعام وحرث حجر، ان لوگوں کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہوتا کہ یہ چوپائے انعام مویشی جانوروں کو کہتے ہیں، اور حرث کھیت کو، باغات کو، پیداوار کو، ایک مخصوص حصہ کچھ مخصوص لوگوں کے لیے ہوتا۔ حالانکہ اللہ پاک نے جو کچھ دنیا میں پیدا کیا ہے وہ سب کے لیے ہے، بس صرف اتنا حکم دیا کہ جو چیز کسی کی ملکیت ہے اس کی ملکیت میں دخل اندازی نہ دو، باقی سب کے لیے، پانی بھی سب کے لیے ہے، غلہ بھی سب کے لیے ہے، مویشی بھی سب کے لیے ہے، جو کسی کے لیے وہ سب کے لیے۔ لیکن عرب کے معاشرے میں خود ساختہ پابندیاں تھی کہ جناب یہ مخصوص جانور یہ مخصوص لوگوں کے لیے، یہ مخصوص پیداوار یہ مخصوص لوگوں کے لیے۔ اب جو بتوں کے مجاور ہوتے، جو مندروں کے پنڈت ہوتے، جو کسی آستانے اور درگاہوں کے ملنگ ہوتے، تو گویا ان کے لیے کہتے کہ جی یہ چیزیں مخصوص ان کے لیے ہیں، ان کو عام آدمی استعمال نہیں کر سکتا۔ جیسے ہمارے یہاں کر دیتے کہ جناب یہ شارع عام نہیں ہے، حالانکہ راستے سارے سب کے لیے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے لیے کچھ چیزوں کو مخصوص کر دینا یہ دور جاہلیت کی رسوم میں سے ایک رسم ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ فرمائے کہ لا یطعمها الا من نشاء، ان کو کوئی نہیں کھا سکتا سوائے اس کے جس کو ہم چاہیں، اپنی خود ساختہ پابندی ہے۔ اللہ پاک نے اس کے ساتھ لفظ فرمایا بزعمہم، اپنے گمان سے، یعنی اس کے لیے کوئی قانون نہیں، کوئی شریعت نہیں، کوئی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں، اپنے ذہن سے خود ساختہ پابندیاں۔ جس طرح میرے عزیز دوستو کسی بھی حرام چیز کو حلال قرار دینے کا ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں، اسی طرح کسی حلال چیز کو حرام قرار دینے کا بھی ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں۔ حلال اور حرام کسی بھی چیز کو قرار دینا یہ صرف اختیار ہے کس کا؟ اللہ رب العالمین۔ پھر کبھی کہتے وَنَعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، یہ جو مخصوص قسم کے جانور ہیں ان پہ سواری کرنا حرام ہے، ان پہ کوئی سواری نہیں کر سکتا۔ بعض مخصوص اونٹوں کو کہہ دیتے، بعض مخصوص اونٹنیوں کو کہہ دیتے ان کا کوئی دودھ استعمال نہیں کر سکتا، ان پہ کوئی سواری نہیں کر سکتا۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے بعض شہروں میں کچھ جانوروں کو چھوڑ دیتے کہ جناب یہ فلاں بابا جی کے نام پہ چھوڑے ہوئے ہیں، اب ان کو کوئی بھی کچھ نہیں کہتا، وہ جہاں مرضی پھرتے رہے، کسی کی دکان میں جائیں، کسی کے گھر میں جائیں، جناب یہ اس کو کچھ نہیں کہنا۔ یہ کیا ہے؟ یہ فرسودہ اور خود ساختہ رسمیں۔ وَنَعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، اور کچھ جانور ایسے ہیں جن پر اللہ کا نام نہیں لینا، اس کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لینا، اس کا دودھ نکالتے ہوئے بسم اللہ نہیں پڑھنی، اللہ کا نام نہیں لینا، خود ساختہ پابندیاں تھی۔ اللہ پاک فرماتے افتراء علیہ، یہ بہتان اور الزام خود گھڑ کے اور منسوب کر دیتے کس کی طرف کہ یہ حکم اللہ نے دیا، اللہ پہ جھوٹ بول دیتے۔ اللہ پاک فرماتے سیجزیہم بما کانوا یفترون، یہ جو چیزیں من گھڑت تیار کر رہے ہیں ان قریب ان کو اس کا بدلہ ملے گا۔ آج دنیا میں جو بدعات، جو رسوم، جو رواج کوئی بھی گھڑ رہا ہے، فرمایا کہ اس کا قیامت کے دن اس کو بدلہ ملے گا۔ جیسے ہمارے یہاں کنڈوں کے متعلق خود ساختہ پابندیاں ہیں، کنڈوں کا ختم ہے اندھیرے میں ہوگا، یہ چھت کے نیچے ہوگا، سین میں نہیں ہو سکتا، یہ کس شریعت میں کس جو ہے وہ قانون میں ہے، خود ساختہ رسمیں۔ یہ چیز جو ہے وہ صرف بزرگوں کے لیے ہے اور یہ چیز جو ہے وہ عام پبلک کے لیے ہے۔
یہ آستانوں کے جو چوکٹ کے جو ملنگ ہیں ان کے لیے ہے، اور یہ عام لوگوں کے لیے ہے۔ یہ ساری خود ساختہ گھڑی ہوئی چیزیں۔ پھر ایک رسم یہ ہوتی کہ کہتے معافی بطون حاضی الانام، ابھی جانور کھڑا ہے، اس مادہ جانور، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، تو پہلے سے ہی طے کر لیتے کہ یہ جو بچہ پیدا ہوگا یہ صرف مردوں کے لیے ہوگا، اس میں عورتوں کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ اونچ نیچ، یہ ذات پات کا فرق، یہ مرد کی فوقیت، عورت کو معلوم کرنا، یہ کس شریعت میں؟ فرمایا یہ لوگوں کی خود ساختہ رسم ہے۔ خالصۃ لذکورنا ومحرم علی ازواجنا، یہ خالص ہے ہمارے مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے حرام ہے۔ ایسی پابندیاں جو شریعت میں نہیں، کیوں تمہیں حق کس نے دیا تم ان کو پابندیاں لگاؤ؟ میرے محترم دوستو، ایک بات، ایک اصول ذہن میں رکھیں کہ دین اور شریعت نام ہے مان کر چلنے کا، اتباع کا نام ہے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں۔ لیکن ابھی ہم نے فجر کی نماز ادا کی، اللہ کی توفیق سے اللہ پاک اس کو قبول فرمائے۔ ابھی کچھ منٹ کے بعد مکروہ وقت شروع ہو گیا۔ اب اس مکروہ وقت میں کوئی بندہ آ کے بڑے خشوع خضوع کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، اچھے انداز سے وضو کر کے بڑی توجہ سے نماز پڑھے تو کیا خیال ہے ثواب ملے گا؟ اس کو گناہ ہوگا۔ کیوں گناہ ہوگا؟ اس نے بات نہیں مانی۔ معلوم ہوا نماز اصل عبادت نہیں ہے، اصل عبادت یہ ہے کہ جب کہا پڑھو تو پڑھنا شروع کر دو، جب کہا کہ چھوڑ دو تو پھر چھوڑ دینا ضروری ہے۔ فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، تھوڑی دیر پہلے تہجد کا وقت ہے، اس میں جتنے نفل پڑھے اتنا ثواب، جتنے نفل پڑھے اتنا ثواب۔ ادھر فجر کا وقت شروع ہوا، اب کیا پابندی ہے؟ صرف فجر کی 2 سنتیں اور 2 فرض فجر کے، یہ سورج کے طلوع ہو کے بلند ہونے تک اب اور کوئی نماز نہیں پڑھنی۔ اب نفل نماز پہ پابندی ہے۔ فجر کے وقت میں آپ نفل نماز نہیں پڑھ سکتے، تحیت المسجد نہیں پڑھ سکتے، کوئی اور نفل نہیں پڑھ سکتے۔ اب بندہ کہے کہ جی نہیں میں تو اپنی مرضی پہ چلوں گا، تو بھائی مرضی پہ چلنا دین نہیں، دین ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا۔ جہاں نماز پڑھنے کا کہا وہاں پڑھو، جہاں روک دیا وہاں رک جاؤ۔ تو فرمایا یہ خود ساختہ پابندیاں۔ اچھا پھر اگر وہ پیٹ میں سے بچہ مردہ پیدا ہو گیا، وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ، اگر مرا ہوا بچہ پیدا ہو گیا پھر سب شریک ہے، پھر مرد بھی استعمال کر لیں، عورتیں بھی استعمال کر لیں۔ اب مرے ہوئے کا گوشت کھا جاتے، مردار کا گوشت کھا جاتے، جو ذبح کیا ہوا ہے اللہ کا نام پڑھ کے اس کے متعلق کہتے کہ تم اپنے مارے ہوئے کو کھاتے ہو، اللہ کے مارے ہوئے کو نہیں کھاتے۔ یعنی یہ عجیب اور خود ساختہ باتیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، ان کی ان حرکتوں کا بہت جلد ان کو بدلہ ملنے والا ہے۔ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک وہ اللہ حکمتوں والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ وہ چاہے تو ابھی ان کی گچی میں اوڑ دے، ابھی ان کو رسومات باطلہ سے زبردستی روک دے، لیکن اس کے ہر کام میں حکمت ہے، اس لیے وہ ان کو ڈھیل دیتا ہے۔ چلو دیکھتے ہیں کہاں تک جاتا ہے۔ پھر اللہ پاک نے واضح کر دیا قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا، یقیناً بہت بڑے خسارے میں گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا، بہت بڑے خسارے۔ قتل کا نقل ذکر کر چکا ہوں، جس طرح زندہ دفن کر دینا، اولاد کو مار دینا، یا منصوبہ بندی کر لینا، اولاد کو پیدا نہ ہونے دینا، یہ قتل کی ساری صورتیں ہیں۔ اسی طرح اولاد کا روحانی قتل یہ ہے کہ ان کو اسلامی عقائد و نظریات اور اسلامی تعلیمات سے محروم رکھنا، یہ اس کا روحانی قتل۔
تو جو اپنی اولادوں کو قتل کر رہے ہیں سفہن، بے وقوفی سے، بغیر علم، نادانی سے، جہالت سے، وحرموا ما رزقهم اللہ، اور خود ساختہ طور پہ اللہ کے دیے ہوئے کو اپنے آپ پہ حرام کرتے، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو خام خام ممنوع قرار دیتے ہیں، فرمایا افتراء علی اللہ، اور پھر اس کو منسوب کرتے ہیں، جھوٹی نسبت اس کی کرتے ہیں، کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ یہ لوگ بڑے ہی نقصان والے، بڑے خسارے والے۔ فرمایا قد ضلوا وما كانوا مهتدين، یہ گمراہ ہو گئے اور اتنا دور بھٹک گئے کہ لگتا نہیں کہ اب یہ راہ راست پہ آئیں گے، اب یہ ہدایت پہ آنے والے معلوم بھی نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے میرے عزیز دوستو، جو شخص بدعات میں، رسومات میں جکڑا جائے اس کا ہدایت پہ آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہماری محنت، کوشش وہ ہمیں جاری رکھنے کا حکم ہے، باقی نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن جو بندہ دین اپنا بنا لے، خود ساختہ رسمیں، خود ساختہ بدعات، خود ساختہ چیزیں، من گھڑت نیکیاں، اس انسان کا پھر سیدھے راہ کی طرف آنا مشکل ضرور ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، رسوم رواج بدعات سے بچ کر قرآن و سنت پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد كما أنت أهل، صل على محمد كما أنت أهل، وافعل بنا ما أنت أهل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية، إنك على كل شيء قدير، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔